لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال في مقام آخر ورضوان من الله أكبر صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال عليه الصلاة والسلام ذكر الله شفاء القلوب صدق الله مولانا العظيم یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں تجھ سے فقط مجھ کو محبت خلق سے بیزار رہوں تجھ سے فقط مجھ کو محبت خلق سے بیزار رہوں ہر دم ذکر و فکر میں مست رہوں سرشار رہوں ہر دم ذکر و فکر میں مست رہوں سرشار رہوں اب تو رہے نہ مجھ کو کسی کا ہوش مگر تیرا ہوشیار رہوں اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو رہیں بس
تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں کیا مانگتا ہوں، کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں کیا مانگتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا کو مانگتا ہوں۔ وہ ہو جائے میرا میں ہو جاؤں اس کا، وہ ہو جائے میرا میں ہو جاؤں اس کا۔ یہی رات دن میں اپنے خدا سے دعا مانگتا ہوں، یہی رات دن میں اپنے خدا سے دعا مانگتا ہوں۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینہ اور جام ہے۔ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار، غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار، کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی بڑی قدرت والے ہے، بڑی شان والے ہے، بڑی عظمت والے ہے، بڑی طاقت والے ہے، اور وہی اللہ شہنشاہ بھی ہے، وہی مالک بھی ہے، وہی خالق بھی ہے، وہی تاجدار مدینہ کا رب بھی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کو بنایا، اور آسمان کے ساتھ ساتھ زمین کو بھی بچھایا، اور زمین کے ساتھ ساتھ سمندروں کا نظام بھی چلاتا ہے، پہاڑوں کا نظام بھی چلاتا ہے، اور آسمان سے پانی کو برساتا ہے، بارش کو گراتا ہے، اور وہی اللہ جو ہے زمین سے غلے کو بھی اگاتا ہے، اور اللہ تمام دنیا کے نظام کو چلاتا ہے۔ اور یوں فرمایا کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو جو پیدا فرمایا ہے، اس میں جو ہے مٹیریل استعمال کیا ناپاک منی کا قطرہ،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپاک منی کے قطرے کو استعمال کر کے انسان کو تیار کیا، حضرت انسان کو بنایا، اور جو ہے اور ساتھ میں انسان کو بتایا دیکھو دیکھو میری قدرت کو دیکھو، میری طاقت کو دیکھو، میری کبریائی کو دیکھو، میری عظمت کو دیکھو، میری بلندی کو دیکھو، میری جو ہے عظمت والی شان کو دیکھو۔ کہہ رہا ہے کہ تم دنیا کے اندر کوئی چیز اچھی بناتے ہو تو اس کے لیے مٹیریل بھی اتنا اچھا استعمال کرتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں میں مٹیریل کے اندر جو ہے منی کے قطرے کو پیدا کر کے اشرف المخلوقات کو تیار کرتا ہوں، انسان کو بھی تیار کرتا ہوں، جو ہے ساتھ میں سارے اعضاء کو بھی تیار کرتا ہوں۔ یہ کرنے والی ذات کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے یہ دنیا کا نظام چلا رہا ہے، وہ جو ہے اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے، اپنی حکمت سے، اور جو ہے وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ حکمت والا ہے، وہ دانائی والا ہے، عقل مندی والا ہے، وہ اللہ اپنے نظام کو چلا رہا ہے۔ اور جو ہے یوں فرمایا کہ آپ جو ہے ماں کی اندھیری کوٹھڑی کے اندر جب ماں بچے کو تیار اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے تو جو ہے کوئی لائٹ نہیں ہوتی، کوئی اجالا نہیں ہوتا، کوئی روشنی نہیں ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں بتا رہا ہے کہ تم جو ہے دنیا کے اندر کوئی چیز بھی کام کرتے ہو وہ روشنی کے اندر کرتے ہو، کوئی بھی کام کرتے ہو اجالے کے اندر کرتے ہو۔ اگر تم اجالے کے بغیر جو بھی چیز کرو گے وہ ادھر سے ادھر ہو جائے گی اور وہ چیز نہیں بن سکتی، لیکن وہی اللہ بتا رہا ہے کہ میں اپنی طاقت اور قدرت سے جو ہے ماں کے پیٹ کے اندر، ماں کی پیٹ کی جو ہے اندھیری کوٹھڑی کے اندر انسان کو بناتا ہوں۔ ہاں اگر ہم جو ہے اندھیری رات کے اندر بھی جو ہے کھانا کھانے کو پکا لے، ہم جو ہے رات کی اندھیری کے اندر چائے کو پکا لے تو صحیح طریقے سے نہیں بنتی، بلکہ جو ہے تقریباً دنیا کے اندر ہر کام جو ہے اللہ کی قدرت سے، اللہ کی طاقت سے ہر کام جو ہے روشنی کے اندر ہوتا ہے، لیکن اللہ اپنی قدرت کو بتا رہا ہے کہ میں جو ہے انسان کو ماں کی اندھیری کوٹھڑی کے اندر جو ہے آنکھ کو بھی تیار کر رہا ہوں، پاؤں کو بھی تیار کر رہا ہوں، جسم کے ایک ایک عضو کو تیار کر رہا ہوں، زبان اور دل و دماغ کو بھی تیار کر رہا ہوں، ہر چیز کو تیار کر رہا ہوں۔ پھر بھی ہم جو ہے اللہ کو بھول چکے، اللہ کی پہچان بھول چکے، اللہ کو بھول چکے، اور جو ہے قرآن کے اندر اللہ فرما رہا ہے خلق السماوات والارض بالحق، ہم نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا، اور کتنے دن کے اندر پیدا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں خلق السماوات والارض بالحق، خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، جو ہے اللہ 7 دن کے اندر پیدا فرما رہے ہیں، اللہ اپنا نظام کو جو ہے چلا رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ بڑی قدرت والے ہیں، بڑی شان والے ہیں۔ دنیا کے اندر جو کام ہو رہا ہے وہ اللہ کی جو ہے مشیت کے اندر، اللہ کی نگرانی کے اندر، اللہ کے نیچے ہو رہا ہے۔ تقریباً کوئی بھی کام، چاہے نفع والا کام ہو اس کو بھی اللہ نے بنایا، نقصان والا کام ہو وہ بھی اللہ نے بنایا، ہر کام کو اللہ نے بنایا۔ اگر تم دیکھو تو جو ہے انسان جب دنیا کے اندر آنکھ کھولتا ہے تو سب سے پہلے اس کو کان کے اندر جو ہے کیا اذان دی جاتی ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو جو ہے آج ہم جو ہے اپنی شان کو بڑھانے کے لیے دنیا کے اندر مارے پھر رہے ہیں، اور دنیا کے اندر اپنی جینے کے مقصد کو بھول چکے ہیں، دنیا کے اندر ہم جو آئے ہیں اس کا مقصد بھول چکے ہیں۔ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے پورے حضرت انسان کو جو میں نے بنایا ہے ایک ناپاک قطرے سے
بنایا ہے تو ہمیں کیوں غرور ہے، ہمیں کیوں جو ہے بڑائی ہے، ہم نے دنیا کے اندر اتنا دل کیوں لگایا، دنیا کے پیچھے اپنی ساری طاقتوں کو کیوں خرچ کیا؟ وہی ذات اللہ ہے جو انسانوں کو بھی کھلاتا ہے، جانوروں کو بھی کھلاتا ہے، جو ہے فقیروں کو بھی کھلاتا ہے، بادشاہوں کو بھی کھلاتا ہے، شیر کو بھی کھلاتا ہے، جانور کو بھی کھلاتا ہے، لومڑی کو بھی کھلاتا ہے، مجھے اور آپ کو لنگڑے لولے لاچار کو بھی اللہ کھلاتا ہے۔ اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کا میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سناؤں، وہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں 10 سال تک جو ہے لاٹھی رہی، اور 10 سال کے بعد اچانک جو ہے سانپ بن گیا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اچانک وہ سانپ بن گیا۔ یہ کس نے بنایا؟ 10 سال تک جو ہے وہ عصا رہا اور اچانک سانپ بن گیا۔ یہ کرنے والی طاقت کون ہے؟ ایک اللہ کی ہے، ایک اللہ ہی کر سکتا ہے۔ دنیا کا نظام جو ہے ایک بادشاہ چلاتا ہے جس کا نام اللہ ہے، دنیا کے اندر ایک شہنشاہ ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک خالق ہے جس کا نام ہے اللہ ہے۔ دنیا کا جو بادشاہ ہے وہ دنیا تک اس کی حکومت رہتی ہے، لیکن اللہ کی بادشاہی دنیا میں بھی رہے گی، آخرت میں بھی رہے گی۔ قل اللہ الواحد القہار، اللہ زبردست طاقت والے ہے۔ اور جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، سارے جو ہے سمندر بھی ہے، درخت بھی ہے، اور درخت کے اوپر جو ہے پتے بھی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، کہ ایک جو پتا گرتا ہے وہ تیرے رب کی نظر سے جو ہے اوجھل نہیں ہوتا، تیرے رب کی نظر سے غائب نہیں ہوتا۔ ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، کہ وہ ذات جو ہے سب کو پہچان رہا ہے، جو پتا گر رہا ہے، ہزاروں جو ہے جھوم کے جھوم جو ہے لگے ہوئے جو ہے پتے کے، لیکن جو ایک پتا گرتا ہے اس کو بھی جو ہے وہ معلوم ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی سامنے ہے، وہی اندر ہے، جو ہے پہلے بھی تھا، جو ہے ابھی بھی ہے، ہمیشہ قیامت تک رہے گا، ابتدا بھی نہیں اس کی، انتہا بھی نہیں، جو ہے ہمیں پتہ نہیں وہ کب پیدا ہوا تھا اور کب اس کا نظام جو ہے دنیا میں چل رہا ہے۔ جو ہے قرآن اللہ فرما رہا ہے، قرآن کے اندر اللہ جو ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ جو اللہ جو ہے جس کو چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت کی چوٹیوں پر بٹھاتا ہے وہی اللہ ہے، جو ہے جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ کل کا فقیر آج کا بادشاہ کل کا فقیر، یہ کون کرنے والا ہے؟ یہ انسان نہیں کر سکتا بلکہ اللہ کر رہا ہے۔ اور جو ہے شہر دنیا والے سمجھتے ہیں کہ میں یہ کام کر لوں مجھے عزت مل جائے گی، نا، عزت جو ہے اللہ دینے والا ہے، ذلت بھی وہی اللہ دیتا ہے۔ میں آپ کو بات سناؤں، موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ذلت کے نقشے کے اندر عزت دی، اور جو ہے فرعون کو عزت کے نقشے کے اندر ذلت دی۔ قرآن کے اندر اللہ نے بے شمار ان کے واقعات بیان کیے ہوئے، جو ہے آپ کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو حکم ہوا کہ آپ اپنے لشکر کو لے کر نکل جائیے، تو موسیٰ علیہ السلام نکلے، اور جو ہے پیچھے فرعون بھی آ رہا ہے، سامنے سمندر، تو بظاہر ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پکڑے جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ختم کر دیا جائے گا، لیکن اللہ اسی سمندر کے اندر راستہ بناتا ہے، اسی راستے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عزت دیتا ہے، اور اسی راستے سے فرعون کو غرق کرتا ہے۔ یہ کون کرنے والا ہے؟ ایک اللہ کرنے والا ہے۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ عزت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ ذلت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ رات کا آنا، دین کا جانا،
رات کا آنا یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، کہ جو ہے چاند اور سورج آپس میں ٹکراتے نہیں، جو ہے رات سے پہلے دن آتا نہیں، دن سے پہلے رات آتی نہیں۔ اللہ کا ایک نظام ہے، وقت پر رات آتی ہے، وقت پر دن آتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ حالات کو کون بدلنے والا ہے؟ ایک اللہ بدلنے والے ہے۔ حالات کو ختم کرنے والا کون ہے؟ اللہ بدلنے والا ہے۔ پریشانیوں کا حل اللہ بدلنے والا ہے، پریشانیوں کو ختم کرنے والا ایک اللہ ہے، پریشانیوں کو ڈالنے والا اللہ ہے، ماحول کو بنانے والا اللہ ہے، ماحول کو ختم کرنے والا اللہ ہے، ماحول کو بگاڑنے والا اللہ ہے، جو ہے بیماری بھی دینے والا اللہ ہے، شفا بھی دینے والا اللہ ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہم دنیا میں آئے تھے لاکھوں کروڑوں بچے پیدا ہوئے تھے، کتنے کو موت دی، اسی دن جب ہم پیدا ہوئے تو جو ہے کتنوں کو انہوں نے موت دی، اللہ نے کتنے لوگوں کو موت دی۔ کون جو ہے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کون زندگی دیتا ہے، کون جو ہے موت دیتا ہے، یہ نظام اللہ چلاتا ہے۔ ہمارے سامنے کل کو جو ہے بیٹھنے والا انسان جو ہے آج اس کا انتقال کر جاتا ہے تو کون اس کو موت دینے والا ہے؟ ایک اللہ دینے والا ہے۔ اور جو ہے یہ زبان کی بول، اس زبان کے اندر مٹھاس کس نے پیدا کی؟ ایک اللہ نے پیدا کی۔ آنکھ کے اندر روشنی کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی۔ ہاتھ کے اندر طاقت کس نے پیدا کی؟ ایک اللہ نے پیدا کی۔ اور میں جو چل رہا ہوں، آپ جو چل رہے ہیں، یہ چلنے کی طاقت کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی۔ اور میرے بھائیوں، میرے جو ہے کولہاپور والے بھائیوں، جو ہے یہ سارا نظام اللہ چلا رہا ہے، اللہ کر رہا ہے، اپنی طاقت سے کر رہا ہے۔ اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کی معرفت کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، زمین کو پہچانو، آسمان کو پہچانو، جو ہے سمندر، درخت، جو ہے سیارے، جو ہے چاند، سورج، ستارے، سب کون جو ہے اس کو پہچانو کہ اس کو بنا کر جو ہے ہم پہچانیں کہ اس کو بنانے والا اللہ دنیا میں موجود ہے۔ لیکن ہم کامیابی کس میں تلاش کرتے ہیں؟ جہاں اللہ والا راستہ نہ ہو، جہاں اللہ نے ہدایت والا راستہ بتایا ہے وہاں ہم چلتے نہیں، بلکہ راستہ وہاں ڈھونڈتے ہیں جہاں جو ہے دنیا والا راستہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو ہے سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ ایک اللہ چلا رہے ہیں۔ اور رات کی تاریکیوں کے اندر ہم جو چلتے ہیں اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ دین کے اجالوں کے اندر جو ہم چلتے ہیں اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ رات کی تنہائیوں کے اندر ہم موبائل استعمال کر رہے ہیں وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم رات کی تنہائیوں کے اندر اللہ سے مانگ رہے وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ رات کی تنہائیوں کے اندر ہم اللہ سے مناجات کر رہے ہیں، اللہ وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ رات کی تنہائیوں کے اندر ہم زنا کر رہے ہیں وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ رات کی تنہائیوں کے اندر کسی غریب کی مدد کر دی وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ رات کی تنہائیوں کے اندر ہم جو اپنی بیوی سے جھگڑ رہے ہیں وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ رات کی تنہائیوں کے اندر ہم اللہ سے صلح کر رہے ہیں وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ رات کی تنہائیوں کے اندر ہم گناہ کر رہے ہیں وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ رات کی تنہائیوں کے اندر ہم توبہ کر رہے ہیں وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ رات کی تنہائیوں کے اندر ہم اپنی بچی کو جو ہے خوش رکھ رہے ہیں وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ رات کی تنہائیوں کے اندر ہم اپنی بیوی کو پریشان کر رہے ہیں وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ رات کی تنہائیوں کے اندر ہم جو ہے کیا کیا کر رہے ہیں سب اللہ کو پتہ ہے۔ جو ہے لا تراہ العیون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا يخشى الدوائر، جو ہے اگر اس کو جو ہے خیالوں میں لانا چاہو اللہ کو وہ نہیں آ سکتا، اگر اس کو دیکھنا چاہو وہ اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ وہ اللہ کی ذات ہے۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے زمین، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان، اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب۔ للہ المشرق والمغرب سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ عن قریب میں اپنی نشانیوں کو آسمانوں میں بھی دکھاؤں گا، زمینوں میں بھی دکھاؤں گا، اپنی نشانیوں کو جو ہے
ہے تاروں میں بھی دکھاؤں گا، اپنی نشانیوں کو اپنی ذات کے اندر بھی دکھاؤں گا، اپنی نشانیوں کو پہاڑوں میں بھی دکھاؤں گا، اپنی نشانیوں کو سمندروں میں بھی دکھاؤں گا، اپنی نشانیوں کو جو ہے پانی میں بھی دکھاؤں گا، اپنی نشانیوں کو جو ہے برف کے گرنے میں بھی دکھاؤں گا، اپنی نشانیوں کو جو ہے آسمان سے گرنے والے بارش کے قطرے میں بھی دکھاؤں گا، اور اپنی قدرت کو جو ہے قطرے قطرے اور جو ہے جگہ جگہ پر لمحہ بلمحہ میں دکھاؤں گا۔ لیکن انسان کے اندر جو ہے سوچنے کی صلاحیت ہو، اللہ کو پہچاننے کی صلاحیت سب کے اندر ہے، لیکن کون ہے سوچنے والا؟ کوئی نہیں۔ اللہ جو ہے ہم گناہ ہو جاتے ہیں ہم سے، پھر بھی جو ہے ہم اللہ کو پہچاننے والے نہیں کہ گناہ کر رہے ہیں، اللہ ناراض ہو رہا ہے، گناہ کر رہے ہیں، رزق میں کمی آ رہی ہے، گناہ کر رہے ہیں، جو ہے گناہ کر رہے ہیں، کاروبار میں کھوٹ آ رہا ہے، گناہ کر رہے ہیں، لیکن ہماری بیوی بچے پریشان ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتا، ہم گناہ کر رہے ہیں، جو ہے ہمیں نماز میں لذت نہیں آتی وہ ہمیں معلوم نہیں چل رہا، ہم روزے رکھ رہے ہیں ہمیں معلوم نہیں چل رہا کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں آپ کو سب سے بڑی بات بتا رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا نہیں، لیکن میں نے جو ہے اللہ کا شکر ہے جانا بہت جگہ ہوتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ انسان اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور جو ہے قول باندھتا ہے، لیکن وہ زنا کی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس اللہ کو ہم نے ایک چھوٹے سے بچے کو سے بھی کمتر ہم نے سمجھ لیا۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، ہم اس کے سامنے گناہ کرنے سے جو کہ ہے ہم شرم کرتے ہیں، ہم جو ہے چھوٹا بچہ 6 سال کا ہوتا ہے، ہم اس کے سامنے ڈرتے ہیں کہ دیکھ یہ میرا بھائی کا لڑکا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، نہیں اس کے سامنے بات بند کر دے، تو ہم اس کے سامنے گناہ کرنے سے جو ہے بچتے ہیں، لیکن اس مالک کے سامنے ہم کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہمیں کیا ہے ہمیں نظر نہیں آتا۔ کیا ہم نے اللہ کو کیا ہے چھوٹے بچے سے کمتر سمجھ لیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، میں آپ کو کیا بات بتاؤں، جو ہے ہم جو ہے سامنے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور جو ہے ہم کاروبار کا جو ہے پلاننگ چلا رہے ہوتے، جو ہے وساوس آ جانا بری بات نہیں ہے، جو ہے زنا کا خیال آ جانا بری بات نہیں ہے، لیکن وہ سوچتے رہنا، کنٹینیو سوچتے رہنا۔ اللہ اکبر، امام صاحب نے کہا اور جو ہے السلام علیکم ہو گیا تو بھی پتہ نہیں چلا۔ تو کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے اللہ کو بلا دیا، اللہ کے رسول کو بلا دیا، وہ نبی جس نے جو ہے امت کے لیے کیا ہے بہت مار کھائی، اس امت کے لیے اپنی امت کے لیے روئے تڑپے، امت کا غم امت کا غرد جو ہے یا ربی امتی یا ربی امتی، میری امت یا رب میری امت، جو ہے قیامت کا منظر ہوگا، تمام لوگ کہیں گے یا تمام انبیاء یا ربی نفسی نفسی یا ربی نفسی نفسی، ایک درد بری ایک آہ بری آواز آئے گی یا ربی امتی یا ربی امتی، یا میرے رب میری امت کو بچا لیجئے۔ یہی امت جو ہے آج جو ہے راتوں میں گناہ کرنے سے رکتی نہیں، وہ نبی جو راتوں میں جو ہے اللہ سے مانگتا تھا، وہ نبی جو ہے بخشایا ہوا تھا، وہ بھی دن کے اندر امت کے لیے جو ہے استغفار کرتا تھا، وہ نبی جو رات جو ہے اس کو جو ہے معراج پر بلا کر سب سے بڑا تحفہ دیا گیا نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن ہم نماز ہم کو سکون جو ہے ہم کاروبار میں ڈھونڈتے ہیں، ہم سکون جو ہے روپے پیسوں میں ڈھونڈتے ہیں، ہم جو ہے اپنی ساری پریشانیوں کا حل سمجھتے ہیں پیسوں میں، ہر ایک کا مسئلہ، چاہے دیندار ہو، چاہے غریب ہو، چاہے کسان ہو، چاہے لنگڑا ہو، چاہے لولا ہو، چاہے بہرا ہو، گونگا ہو، تمام کتنے کیسز آتے۔ اللہ اکبر، ہمارا یقین اتنا کمزور ہو چکا۔ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ آج جو ہے امت کے اندر سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ اللہ کی طرف آنے کی، اللہ کے رسول کے طرف آنے کی۔ وہ نبی جو ہے طائف میں جو ہے پتھر کس کے لیے کھائے، وہ نبی جس نے طائف کے اندر جو ہے لہو لہان اپنے پیر کو کیا، کس کے لیے کیا؟ یہ اپنے لیے تو نہیں کیا، اپنی بیوی بچے کے لیے تو نہیں کیا، اپنی اولاد کے لیے تو نہیں کیا، صرف کس کے لیے کیا؟ امت کے لیے۔
میرے نبی کا درد بھرا واقعہ ہے۔ میرے نبی کو مکہ سے نکالا گیا اور مکہ والوں نے آپ کو نکال دیا، کہا کہ چلو میں طائف چلا جاؤں، وہاں جا کر جو ہے میں امت کو جو ہے صحیح راستے پر لاؤں جو بھٹک چکی ہے۔ لیکن جب اللہ کے نبی نکلے، طائف پہنچے، میرے نبی جیسے ہی طائف پہنچے تو میرے نبی کو چھوٹے چھوٹے بچے پتھر مارتے تھے اور میرے نبی گرتے تھے، پڑھتے تھے، اٹھتے تھے، گرتے تھے، پڑھتے جو ہے میرے نبی چلتے تھے پھر پتھر مارے جاتے تھے، جو ہے آگے چلتے تھے پھر پتھر مارے جاتے تھے، میرے نبی اور چلتے تھے پتھر مارے جاتے، آخر کے اندر میرے نبی جو ہے بے ہوش ہو چکے۔ کس کے لیے؟ امت کے لیے۔ اللہ اکبر! یہ کس کے لیے میرے نبی رو رہے ہیں؟ یہ صرف اللہ کے لیے، میری امت جو ہے میری امت سے جو ہے اللہ راضی ہو جائے، میری امت سے جو ہے کیا ہے میری امت کو اللہ جو ہے ہلاک نہ کرے، کیونکہ انہوں نے اپنے جو ہے پہلے والے انبیاء تھا اس کا تذکرہ سنا تھا، اسی لیے اللہ سے مانگتے تھے، اور جو ہے آخر کے اندر بھی کیا کہہ کر گئے؟ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کو نہ چھوڑنا۔ میرے نبی کے جوتے جو ہے لہو لہان ہو گئے۔ آخر تو جو ہے اگر اللہ چاہتا تو کیا ہے اسی وقت جو ہے ہلاک کر دیتا، لیکن میرے نبی اٹھے اور کہا اے اللہ جو ہے ان کو میرا پتہ نہیں ہے، میں کون ہوں میرا پتہ نہیں ہے ان کو، اللہ تو ان کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اس وقت بھی میرا رب جو میرا نبی کیا کہہ رہا ہے، اس وقت بھی میرا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ میری امت جو ہے اگر یہ امت ہے، اگر یہ لوگ ہے ایمان نہیں لائیں گے تو کچھ نہیں، ان کے نسل آنے والی ہے وہ ایمان لے کر آئے گی۔ آج ہم دیکھیں کہ کیا ہم جو ہے نبی والے طریقے پر ہے کہ نہیں؟ آج ہمارے نبی کے طریقوں کو اپنانے میں شرم آتی۔ اللہ اکبر! ہم جو ہے لباس کو ہے گیروں کا لباس پہن کر ہم کہتے ہیں یہ تو فلانے ڈانسر کی جو ہے ٹی شرٹ ہے، فلانے ڈانسر کی جو ہے جینس ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن جب اس امتی کو کہا جاتا ہے کہ جو بھائی تو پفنی پائجامہ پہن لے، تو پہن اگر تجھے مناسب لگے، لیکن کہتا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا امام صاحب، اللہ اکبر! اس گیروں کے طریقوں کو اپنانے کے اندر اس کو شرم محسوس نہیں ہوتی، اور جو ہے اس کو یہاں پر اللہ کے نبی کے طریقوں کو اپنانے کے اندر شرم محسوس ہوتی ہے۔ یہ ہمارے ایمان کے سب سے کمزور ہونے کی علامت ہے، سب سے ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کہا؟ اس وقت یہ کہا کہ ان کو جو ہے میری آگے والی جو نسل آئے گی اس کو کیا ہے ہدایت دینا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے جو ہے دعا کو قبول کیا۔ آج جو ہے یہ ہم تک جو دین پہنچا ہے بڑی قربانیوں کے ساتھ، بڑی مشقتوں کے ساتھ۔ اچھا، میری بات کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف آ جائے، ہم جو ہے اللہ سے توبہ کر لے، اللہ سے صلح کر لے۔ آ جاؤ میرے نوجوانوں، جو ہے غیروں کے طریقوں کی طرف نہ جاؤ، جو ہے نبیوں کے طریقے کی طرف آ جاؤ میرے نبی کے طریقے کی طرف آ جاؤ، اور جو ہے غیروں کے طریقوں کو نہ اپناؤ، اور جو ہے ڈانسر کو اپنا دوست نہ بناؤ، بلکہ دوست اللہ والے کو بناؤ، دوست جو ہے نبی کو بناؤ، اللہ کو بناؤ۔ اللہ کو دوست بنانے کے اندر دنیا بھی بنی، آخرت بھی بنی۔ اگر دوست تم نے کرکٹر کو بنایا، اگر تم نے دوست گیم کو بنایا تو جو ہے تم کو ہلاکت کے گھڑے میں لے جائے گی، لیکن جو ہے اگر تم نے اللہ کے نبی کو اور اللہ کو دوست بنایا تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو دنیا میں کامیاب کر دے گا۔ ملٹری والا اپنی وردی میں، اور پولیس والا اپنی وردی میں، اور جو ہے ہوٹل کا ویٹر اپنی وردی میں، اور جو ہے معلوم نہیں کتنے کپڑے ہیں الگ الگ طریقے کے وہ پہنتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے، لیکن جب میرے نبی کے طریقوں کو پہننا ہوتا ہے تو کہتا ہے نہیں، مجھے تو شرم آتی ہے، یا رب کم از کم ہم اپنے اللہ کو تو کہہ سکے یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو کر دے، میں تو جو ہے صرف صورت لے کر آیا ہوں، صرف صورت تو بنا لے، صرف اللہ والا جو ہے اللہ کی قسم اگر جو ہے ہم داڑھی رکھ لیں گے، اللہ کی قسم آپ بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اب اتنے دوست تو اتنا ہی کہیں گے نا، دوست کیا کہیں گے کہ چل یہ تو جو ہے اللہ والا ہو چکا، تو کیا ہم اللہ والا کہنے کو پسند نہیں کرتے؟ اللہ اکبر! جو ہے ہمیں اتنی جو ہے اسلام سے کیا ہے وحشت ہو چکی، اتنا ہم اسلام سے دور ہو چکے۔
آج جو ہے ہم جو ہے موت کو بھول چکے، آخرت کو بھول چکے۔ تو آؤ نبی کے طریقوں کی طرف آؤ، اللہ کو پہچانو، صلح کر لو، اللہ سے توبہ کر لو، اور جو ہے تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک مرتبہ بھی گڑ گڑا کر مانگ لے گے، اور جو ہے صرف آپ نے دل کے اندر کہہ دیا اللہ میری توبہ کو قبول کر لیجئے، اللہ فوراً آپ کی توبہ کو قبول کر دے گا۔ جتنا بندہ اپنے پروردگار سے قریب ہوتا ہے اللہ اس سے بڑھ کر اس سے قریب ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، او میرے بندے تو چل کر آئے گا تو میری رحمت تیری طرف دوڑ کر آئے گی، تو لیکن تو ذرا میری طرف آ تو صحیح۔ اللہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ جب تم جو ہے اللہ کے دروازے پر آؤ گے ویلکم پاؤ گے، اللہ کے دروازے پر آؤ گے تو اہلاً و سہلاً پاؤ گے۔ میں کہنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ تم جب بھی اللہ کے دربار میں آؤ گے اللہ کے پاس جو ہے تم کبھی بھی نا امید جو ہے نہیں لوٹو گے۔ کیا ہے؟ کبھی بھی نا امید نہیں لوٹو گے۔ اب ہم نے اتنی ساری بات سن لی تو اب کیا ہے، ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہوگا کہ ہم اللہ کی طرف آ جائے، ہم اللہ کو اپنا بنا لے، ہم اللہ سے صلح کر لے۔ تو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، واقعہ تو نہیں ہے، حدیث شریف ہے۔ یہ جو ہے دنیا کے اندر یہ چیز نہیں ملتی، اور یہ حدیث شریف جو ہے بازاروں میں نہیں ملتی، یہ حدیث شریف دنیا کے کسی انسان کے پاس نہیں ملتی، یہ حدیث شریف جو ہے کسی مالدار کے پاس نہیں ملتی، یہ حدیث تو اللہ والوں کے پاس جو ہے مہمانان رسول کے پاس ملتی ہے۔ تو جو ہے صرف کان سے نہ سنیں بلکہ دل کے کان سے سنیں۔ کیا؟ دل کے کانوں سے سنیں، دل کی آنکھوں سے سنیں۔ تو جو ہے یہ ایک مرتبہ شیطان نے جو ہے بہکانے کی قسم کھائی کہ میں تیرے بندوں کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے بہکاتا رہوں گا۔ تو فرشتوں کو بڑی حسرت ہوئی، فرشتے کہنے لگے جو ہے اللہ سے کہنے لگے اے اللہ اولاد آدم کے لیے تو مصیبت بن چکی ہے۔ تو اللہ نے کہا کیسے؟ کہ اللہ جب شیطان جو ہے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے تمام جگہ سے جو حملے کرے گا تو میرے لیے جو ہے اولاد آدم کے لیے جو انسانوں کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں بچا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے ذرا دھیان سے سنیں، توجہ سے سنیں، ایسا نہ ہو کہ اللہ کی رحمتیں ہمارے دلوں پر اتر رہی ہو اور جو ہے ہم غافل ہو اور ہم جو ہے اللہ کی رحمت سے جو ہے محروم ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں ذرا دھیان سے سنیں کہ تو اللہ نے فرمایا او میرے فرشتوں جو ہے آپ جو ہے ذرا کان کھول کر سن لیجئے کہ میں نے شیطان کو جو ہے میں نے دو راستے بھلا دیے ہیں، ایک اوپر کا راستہ ایک نیچے کا راستہ۔ جب میرا گنہگار بندہ اپنے گناہوں سے پریشان ہو کر میرے دربار میں آئے گا اور اپنے عاجزی سے اور اپنی بے بسی سے میرے پاس مانگے گا اور میرے سامنے اپنی فقیری کا اظہار کرے گا، کہے گا اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ فوراً کہے گا جا میرے بندے جو ہے میں نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اللہ جو ہے شیطان جو ہے اس کو بھلا دیا گیا، شیطان کو وہ سمت بھلا دی گئی۔ جب انسان اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے تو شیطان اس جانب سے حملہ نہیں کرتا، اور اس نے ہاتھ اٹھا کر مانگ لیے تو فوراً اللہ کہے گا جاؤ میرے بندو میں نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ
اللہ جو ہے اپنے گناہوں سے پریشان ہو کر جب وہ میرے دربار میں آئے گا اور اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھے گا اور جو ہے وہاں سے شیطان جو ہے اثر انداز اور وہاں سے شیطان کا حملہ نہیں ہوتا ہے، جیسے ہی اپنی پیشانی کو رکھے گا اور کہے گا یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ یہ دنیا کی رنگیلیوں سے میں پریشان ہو چکا ہوں، دنیا کے دھوکے سے میں پریشان ہو چکا ہوں، دنیا کی جو ہے رنگیلیوں سے میں پریشان ہو چکا ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ فوراً اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور جو ہے ابھی اس کی پیشانی سجدے سے نہیں اٹھے گی، اللہ اس کی دعاؤں کو جو ہے قبول کر لے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شیطان نے بہکانے کے لیے ایک قسم کھائی، فبعزتی کا، اپنی عزت کی قسم، میں تمہارے بندوں کو بہکاتا رہوں گا۔ اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا، اللہ نے اور شیطان مردود کو جواب دیا، او کمبخت، او مردود، تو چاہے میرے بندوں کو بہکاتا رہے، لیکن جب میرا گنہگار بندہ اپنے دربار میں آئے گا اور مجھ سے صرف دل کے اندر گناہوں کی معافی مانگ لے گا، میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ فبعزتی کا وجلالی کا، اپنی عزت کی قسم، اپنے جلال کی قسم۔ وہاں شیطان نے بہکانے کے لیے ایک قسم کھائی تھی، فبعزتی کا، اللہ نے یہاں پر دو قسم کھائی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ کو ہر وقت جو ہے رحیم و کریم پاؤ گے، لیکن جو ہے مانگنے والے ہونے چاہیے۔ آؤ جو ہے اپنی زندگیوں کو گناہوں سے پاک کرے، اللہ کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے مانگے، اللہ کے سامنے تڑپے، اللہ کے سامنے اپنی پچھلی گناہوں کی پچھلی زندگی تھی وہ توبہ کرے، اور جو ہے جو جس گناہ میں مبتلا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جو ہے اگر ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی تو جو ہے آئے دن ہمارے اوپر فتنے آئیں گے، آئے دن ہم پر پریشانی ضرور آئے گی، آئے دن ہم پر جو ہے نبی سے ہم اتنے دور ہوتے جائیں گے، اللہ سے اتنا دور ہوتے جائیں گے۔ ابھی سے ہم توبہ کر لے۔ اللہ اکبر۔ آج جو ہے ہمارے نوجوان کیا ہے، کالجوں میں جاتے ہیں، کالج میں جانے والے بچے کتنے کوئی ہے؟ ماشاءاللہ۔ تو کالج میں جانا برا نہیں ہے، لیکن جو ہے کالج کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہے، شیطان جو بہکاتا ہے، اور جو ہے نوجوانوں بھی سن لے، صرف میں جو ہے کالج والے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، تمام کے لیے چیز یہ کہہ رہا ہوں، اور میں بھی خود اس پر عمل کروں گا۔ جو ہے ہم جو ہے سب سے پہلی چیز اپنے موبائل سے جو ہے گندی چیزوں کو دیکھنا چھوڑ دیجیے، موبائل جو ہے استعمال کرنا چھوڑ دیجیے۔ موبائل اتنی خطرناک بیماری ہے، یہ آپ کو جو ہے دوست سے بھی خطرناک چیز ہے۔ کیا ہے؟ یہ دوستی سے بھی خطرناک ہے۔ یہ موبائل آپ کو قبر تک لے جائے گا، آپ کو جہنم تک لے جائے گا۔ آپ جو ہے ابھی اپنے گناہوں سے اور موبائل سے جو ہے چھوڑ دیجئے، گناہ کے اندر جتنی بھی جو چیزیں ہیں ہم چھوڑ دیجئے۔ ہم چاہتے بھی ہم گناہوں سے بچ جائے، لیکن جیسے ہی موبائل اوپن کرتے ہیں تو سامنے ان کی ایسی سازش ہے، جو ہے مجھے بہت اندر کے ایک آدمی نے بتایا، مولانا یہ بہت خطرناک ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ جو ہے ہمارے ایمان کو جلد ختم کرنے کی یہ سازش ہے۔ موبائل جو ہے ہمارے ایمان کو جلد ختم کرنے کی سازش ہے۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، مولانا جو ہے میں عبادت بھی کرتا ہوں، جیسے موبائل دیکھنا شروع کر دیتا ہوں تو کیا ہوتا ہے، جو ہے عبادت کی لذت چلی جاتی ہے، دل کے اندر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں جو ہے میرا دل کالا ہو چکا ہے۔ یہ موبائل اتنی خطرناک ہے، یہ جو ہے وائی فائی کے جو ہے کنیکٹ سے بھی خطرناک ہے، اس کا وائرس بہت خطرناک ہے کہ یہاں پر نماز پڑھی اور نماز کے بعد آپ نے موبائل کے اندر دیکھ لیا، فوراً آپ کے جو ہے تمام جو ہے اپنی عبادت کی کرائی ہوئی ختم ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کے اندر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ گناہوں سے ہم کیا ہے پاک ہو جائے، اللہ سے توبہ کر لے، اللہ سے مانگ لے، اللہ کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے خوب روئے۔ اللہ بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں، کیا اللہ معاف نہیں کرے گا؟ بنی اسرائیل کے اندر ایک زانیہ عورت تھی، بنی اسرائیل کے اندر صرف اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اللہ تو بڑے کریم ہیں، اللہ تو بڑے رحیم ہیں۔ ہمارے یہاں کا ایک واقعہ سنا رہا ہوں 8 دن پہلے کا، کہ ایک شخص کا انتقال ہوا،
ان کا نام تھا نثار بھائی. ان کی پوری زندگی جو ہے ڈرگس میں، دارو میں گزری. کسی اللہ والے کا بیان تھا، ان کو بیان کے اندر بھیجا. ان کو کوئی لے جایا نہیں، کہا کہ حضرت چلو تھوڑا دیکھ کر آتے ہیں اور سن کر آتے. ایک ہی واقعہ سنا، کیا معلوم اللہ کی رحمتیں اترتی تھی اس وقت، وہ ان کے بات اثر کر گئی اور انہوں نے جو ہے تمام گناہوں سے توبہ. ایسا نہ ہو کہ ہم بھی یہاں مجلس میں بیٹھے ہوئے اور ہمارا دل کہیں اور ہو اور جو ہے اللہ کی رحمت سے جو ہم آ رہی ہو وہ بھی ہٹ جائے. تو ہم کیا ہے، دلوں کے کان سے سننے کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ میں اپنی بات نہیں بول رہا ہوں، میں تو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بول رہا ہوں. میرا اپنا کوئی مقصد نہیں ہے، میرا کوئی کسی سے واسطہ نہیں ہے. میں تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اس کی زندگی پلٹی تو 10 سال تک جو ہے جماعتوں کی خدمت کرتے رہے اور 10 سال تک وہ جماعت جو آتی تھی ان کی جو ہے نصرت کرتے رہے. جو ہے ان کا انتقال فجر کی نماز کے بعد تلاوت کر رہے تھے، تلاوت کے بعد اشراق کا وقت ہوا اور پہلی رکعت کے سجدے کے اندر ان کا انتقال ہوا. اللہ اکبر، پہلی رکعت کے سجدے میں انتقال ہو. اللہ بڑے رحیم ہیں، اللہ بڑے کریم ہیں. اللہ نے فرمایا تم آسمان اور سمندر کو جو ہے گناہوں سے بھر دے، زمین کو گناہوں سے بھر دے، پہاڑوں کو گناہوں سے بھر دے، اور جو ہے تمام چیز دنیا کے اندر جتنی بھی خلا ہے، جتنی بھی تمام کو وہاں گناہوں سے بھر دے. ایک مرتبہ کہہ دے اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ فوراً اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو بات کا خلاصہ یہی ہے کہ جو ہے ہم جو بھی اپنے گناہوں کے اندر مبتلا ہے، گناہوں سے پاک صاف ہو جائیے، اللہ سے مانگ لیجئے، اللہ سے ہم نے رو لیجئے. نہ معلوم یہاں ایسے لوگ بھی ہوگے جن کی کبھی تہجد بھی نہ چھوٹی ہو، جو یہاں پر مجلس کے اندر نہ معلوم کتنے تڑپ لے کر آنے والے ہوں گے. یہاں نہ معلوم یہ مجمع کے اندر کون کس خلوص کے ساتھ آیا ہوا ہو. جو ہے ہم یہاں پر اللہ کو منا لیجئے. اور جو ہے ہماری بستی کے اندر جو ہے مولانا سجاد صاحب نعمانی کا ہمارے یہاں بیان ہوا تھا، تو میں نے حضرت سے پوچھا حضرت کوئی ہدایت بتا دیجیے امت کے کام کرنے کے اندر. انہوں نے جو ہے مجھے وہاں بیٹھے ہوئے تو 3 چیزیں بتائی. پہلی چیز بتائی کہ اپنی بستی کے اندر ایک عملی نمونہ بنائیں. ہم عملی کام، یعنی کام کے اندر کیا ہے ہمارا، اس میں خود ہم بیٹھے، خالی بیان کرنا نہیں ہے، صرف جو ہے دعوت چلانا نہیں ہے، صرف جو ہے نماز پڑھ لینا نہیں ہے. کیا ہے، ہم ایسا دیکھیں کہ ہماری بستی کے اندر کون کون پریشان ہے، کون کون غریب ہے، کون کون بیوہ ہے، اور کون سی بچی کہاں جا رہی ہے، اور کن بچوں کا تعلق کس سے. سب سے اپنا جائزہ لے اور پھر کہے مسجد کے اندر امام صاحب کو کہے کہ آپ جو ہے حضرت یہاں پر یہ چل رہا ہے، آپ تھوڑی جو ہے اس ہفتے کے اندر یہ بات کر لیجئے. مثال کے طور پر ابھی جو ہے ہمارے ایک بھائی نے کہا کہ یہاں پر یہ غیر مسلموں کے ساتھ ہماری لڑکیاں جا رہی ہے، تو اس کے ایمان کی نکل جانے کا ذمہ دار سب سے پہلے ہم، سب سے بڑا ذمہ دار اس کا باپ ہوگا. قیامت کے دن جو ہے سب سے پہلے لڑکی کو نہیں پکڑا جائے گا بلکہ اس کے باپ کو پکڑا جائے گا. کیوں کہ تو نے تربیت کیسے کی، تو نے خیال کس طرح رکھا. ہم کیا سمجھتے لڑکا جو ہے پیدا ہو چکا، اب وہ کیا ہے بس پیدا کرنا ہے چھوڑ دینا ہے. نہیں، ذمہ داری ہے ہم پر، اور ہم بھی پرورش کرنا ضروری ہے ہم پر. قیامت کے دن ہم ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی سامنے موجود ہو اور اللہ کے نبی ہم سے یہ کہہ رہے ہو میں نے تو تجھے اس حالت میں نہیں چھوڑا تھا، میں تو تیرے سامنے یہ بھی بات کہی تھی بچوں کی پرورش کرنا. اس وقت اللہ کے لیے اللہ کے رسول کو شرمندہ مت کرنا، اللہ کے رسول کو جو ہے شرمندہ مت کرنا. اللہ مجھے بھی بچائے، آپ کو بھی بچائے. اللہ کے واسطے اپنی بچیوں کی حفاظت کرو، اس کے ایمان کی حفاظت کرو. جو ہے یہ دعوت و تبلیغ ایک واحد رسا راستہ ہے جہاں اپنے ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے. ورنہ جو ہے اس کام میں جڑو، اس کام میں جڑنے کے بڑے فائدے ہیں. اور جو ہے خانقاہ سے جڑو، اس سے جو ہے مولانا نے کہا نا کہ ایمان کی جہے سجتا ہے، ہمارا ایمان کے اندر کیا ہے نکھار پیدا ہوتا ہے، اللہ سے تعلق بنتا ہے. محبت سے اور لوہے پیار سے اپنے دوستوں کی سمجھائے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی سمجھائے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو جو ہے صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. لائٹ بند کر دیجئے. تھوڑا جو ہے ہمارا معمول ہے، ہمارے سلسلے کا بھی معمول ہے کہ تھوڑی بات کی جاتی ہے تو ہمارے دل کو جو ہے متوجہ کر دیجئے.
یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ کام اس لیے کیا جاتا ہے۔ اپنی نظروں کو جھکا لیجئے، اپنی گردنوں کو دائیں طرف دل کی طرف رکھ لیجئے اور یہ محسوس کیجئے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے گناہوں کی ظلمت جو ہے دور ہو رہی ہے، اللہ جو ہے میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا رات ہوگی جب جو ہے ہمیں قبر کے اندر رکھا جائے گا، پہلی رات ہوگی جو ہے ہمیں غسل دیا جائے گا۔ آج جو ہے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک وقت آنے والا ہے جو ہے کیا ہے قبر کے گھڑوں میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک وقت آنے والا ہے، اگر آپ کو رونا آتا ہو تو دل کھول کر رو لیجئے، یہ وقت ایسا آنے والا نہیں ہے۔ یہ جو لائٹ بند کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمیں آخرت یاد آئے، موت یاد آئے، ہمیں جو ہے بڑے بڑے سانپ جو ہے ہمیں یاد آئے، بڑے بڑے اژدہے ہمیں یاد آئے۔ دنیا کے اندر ہمیں معمولی جو ہے کیڑا کاٹ لیا جاتا ہے اور کیڑا جو ہے ہمیں کاٹ دیا جاتا ہے اور ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو ہم ہائے ہائے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! قبر میں کیا حشر ہوگا، قبر کے اندر کیا حال ہوگا، قبر کے اندر جو ہے کیا پریشانی ہوگی، جو ہے اس وقت کیا کریں گے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ ابھی جو ہے کچھ دن پہلے ایک شخص نے مجھے سنایا، مولانا جو ہے میں نے قبرستان کھودی اور ایک شخص کہہ رہے تھے کہ ذرا میں جو ہے 7 فٹ والی جگہ کے اندر ذرا سو کر تو دیکھوں۔ اللہ اکبر! جیسا انہوں نے جو ہے وہاں گیا تو وہاں تو نہ لائٹ تھی اور نہ کچھ تھا، اور جو ہے قبر کے اندر وہ لیٹا۔ اللہ اکبر! وہ کہہ رہا ہے اللہ کی قسم میں 1 منٹ بھی جو ہے میں رہ نہیں سکا۔ ہم یہاں پر ہم جو ہے دنیا کے اندر موت کو بھول چکے، آخرت کو بھول چکے، اللہ کو بھول چکے، اللہ کے نبی کو بھول چکے۔ اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو منا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ بڑے رحیم ہے، اللہ بڑے کریم ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ رو لینا، اگر رونا آئے تو رو لینا، یہ جو ہے اللہ جو ہے معاف کرنے والا ہے۔ یہ ذکر کی مجلس ہے اور جو ہے یہاں پر نہ معلوم کیسے کیسے اللہ والے موجود ہیں، رو لینا، اللہ معاف کر دیں گے۔ کم از کم ہم اللہ کے سامنے یہ تو کہیں کہ قبر کہ بندے تو کیا لے کر آیا ہے، تو کم از کم ہم یہ تو کہہ سکیں گے اے اللہ میں ایک مجلس میں گیا تھا، وہاں سب اللہ والے موجود تھے، وہ لے کر آیا ہوں۔ اللہ یقیناً اللہ جو ہے امید ہے اللہ سے، اللہ ہماری دعا کو جو ہے قبول کر لے گا اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ میرا بندہ ہے یہ جو ہے بڑا نافرمان تھا، جو ہے اس کو جو ہے میری ضرورت تھی، جو ہے اللہ کو بڑا رحم آ جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے تو جا کر آیا تھا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ آج جو ہے ماں اپنے بچھڑے ہوئے بندے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا پروردگار اپنے بندے کا انتظار فرماتے ہیں۔ او میرے بندو اگر رونا آ جائے، او میرے نوجوانوں اگر رونا آ جائے، اپنے لیے آنسو بہا لینا، اپنی بیوی بچوں کے لیے آنسو بہا لینا، ہمارے نوجوانوں کے لیے آنسو بہا لینا، اور جو ہے ہماری امت پر جو ہے ہم جو ہے نبی کی امت ہے، اگر ایک شخص بھی جو ہے گناہوں میں ملوث رہا تو قیامت کے دن پکڑ ہوگی۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے تیرے بازو میں یہ شخص رہتا تھا، تو نے اس کو کبھی دعوت نہیں دی، کبھی تو نے اس کو روکا نہیں، اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے سامنے ہم کیا بتائیں گے؟ اللہ اکبر! ہمارے پیر و مرشد پہلے ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے بڑی پیاری بات فرمائی اور بڑی درد والی بات فرمائی۔ دل کے کان سے سنیے، درد دل سے سنیے اور جو ہے توجہ سے سنیے، اپنے دھیان کو اللہ کی طرف جمائیں، اللہ کے سامنے نظر رکھیں۔ ایک مرتبہ جو ہے عورتیں سامنے موجود تھی، عورتوں کو درس دیتے تھے اور پوچھا کہ بیٹی ہو سب سے دنیا کے اندر آسان کام کیا ہے؟ تو کہنے لگی دنیا کے اندر سب سے زیادہ آسان کام ماں کو منانا ہے، ماں کو جو ہے منانا آسان کام ہے۔ اللہ اکبر!